پچھلی دفعہ ہم نے جمعے کی سنتیں اور عیدین کی سنتیں کی. اوور آل ٹاپک چل رہا ہے نماز کی سنتوں کے لحاظ سے. اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے نماز، ان میں سے کچھ صورتوں کا ذکر کر دیتا ہوں. فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کاف کی تلاوت فرماتے تھے، سورہ لیل کی تلاوت فرماتے تھے اور سورہ مومنون کی تلاوت فرماتے تھے. پھر سورہ بقرہ سے چند آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور سورہ آل عمران سے بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے. سورہ طور سے تلاوت فرماتے تھے اور سورہ تکویر سے تلاوت فرماتے تھے. جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل اور سورہ دہر کی تلاوت فرماتے تھے. یہاں کی مسجدوں میں بھی اکثر اسی کی جو ہے وہ تلاوت فرمائی جاتی ہے. اس میں پہلے رکعت میں سجدہ آتا ہے اور ہم ناواقف ہونے کی وجہ سے اکثر رکوع میں چلے جاتے ہیں. پھر ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ لیل واللیل اذا یغشی کی تلاوت فرماتے تھے اور سبح بسم ربک الاعلی کی تلاوت فرماتے تھے اور 30 آیات کی مقدار تک کچھ صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. عصر کی نماز میں سورہ لیل، سورہ اعلیٰ، بروج اور طارق کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. مغرب کی نماز میں سورہ طور، سورہ مرسلات یا دونوں رکعتوں میں سورہ اعراف اور یا پھر حامیم اور سورہ دخان اور سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات کی تلاوت فرمائی، لیکن جن چیزوں کی اکثر ذکر آتا ہے یہ وہ ہے. عشاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ تین، سورہ شمس، سورہ لیل، سورہ اعلیٰ کی تلاوت فرماتے تھے اور وتر میں سورہ اعلیٰ اور سورہ کافرون اور پھر تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. جمعے کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے اور عیدین میں بھی سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ، سورہ کاف اور سورہ قمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ چلیں اس کے اوپر دوبارہ آتے ہیں. نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں، یہاں کی مسجدوں میں اکثر مسجدوں میں ایک چارٹ لگا ہوتا ہے مسنون اذکار کا، وہ صحیح ہے. اس کو اگر اسی کو ہم فالو کریں تو وہ اچھا چارٹ ہے. اس کو اگر اس کی عادت بنا لی جائے تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے. لیکن چند چیزیں جو نماز کے بعد ہمیں جن کی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم نماز کے بعد یہ کریں تو ان کا کتنا فائدہ ہے. ان میں سے ایک چیز یہ کہ سورہ آیت الکرسی کا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص نماز میں اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے بغیر کسی سے بات کیے آیت الکرسی نماز کے پڑھ لے تو وہ ایسا ہے کہ وہ اگر اس کو اس کے فوراً بعد موت آ جائے تو وہ جہنم کے دھوئیں کے قریب بھی نہیں جائے گا. آگ تو دور کی بات ہے لیکن جہنم کے قریب ہی نہیں جائے گا. جہنم اس کے اوپر جو ہے وہ مانع کر دی جاتی ہے. ہم سب جو ہے وہ اس چیز کی شدت سے ضرورت رکھتے ہیں اپنے حالات کو نظر رکھتے ہوئے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچیں. اگر ہم آیت الکرسی نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لیں تو اس کا بہت فائدہ ہے. پھر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھنا. اور یعنی کہ 33 بار سبحان اللہ پڑھنے کے بعد 33 بار الحمدللہ پڑھنا اور 33 بار اللہ اکبر پڑھنا اور پھر ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا. یہ تسبیح جو ہے اس سے کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. تو 33 ٹائمز، 33 اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی، 33 ٹائمز سبحان اللہ پڑھنا، 33 ٹائمز الحمدللہ پڑھنا اور 33 ٹائمز اللہ اکبر پڑھنا اور اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا تاکہ 100 مکمل ہو جائے. پھر فجر اور مغرب کی نماز کے بعد
ہمیں آج کل کے جس طرح کے ہم حالات میں رہتے ہیں، جہاں پہ شیاطین کا بہت کثرت سے زور ہے، جادو کا بہت زیادہ اثر ہے، مسلمانوں پہ عموماً ایک جادو ہے، چاہے ہمیں ہماری ساس، پھپھو، خالہ، چاچی، جو کہ عام لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یہ جادو کرتی ہیں، وہ جادو نہ بھی کر رہی ہوں، اور وہ اکثر جادو نہیں کر رہی ہوتی، اس لیے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. تو ایک عموماً مسلمانوں پہ اس وقت اثرات ہیں، اور وہ ہماری اپنی ایمان کی کمزوری، اپنے صرف طہارت سے دوری کی وجہ سے ہے. اس لیے اپنے آپ کو، خاص طور پہ وہ جو کہ دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ حضرات جو کہ اپنے آپ کو دین پہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو یہ پکا عمل بنا لیں کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پہلے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو العلی العظیم، یہ 3 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ لازم. پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق، اور 3 دفعہ سورہ ناس. یہ لازماً فجر اور مغرب کے بعد پڑھا کریں، لازماً. اس سے انسان بہت سے اثرات سے، بہت سی مصائب سے، بہت سی آفتوں سے بچا رہتا ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر اپنے اوپر یہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اپنے اوپر اس کو فرض واجب کر لیں، یہ اتنا ضروری ہے، بہت مستفید، بہت فائدہ مند، بہت سی پریشانیوں سے بچانے والا. اپنے گھر کے ہر فرد کو اس کی تاکید کریں کہ وہ یہ کیا کریں. آیت الکرسی تو پڑھنی اس کا فائدہ لازم نظر آ رہا ہے، اور فجر اور مغرب کے بعد یہ عمل. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل فرماتے تھے تو اللہ اکبر کہتے، اور اس کے بعد فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے الفاظ فرمایا کرتے تھے، 3 دفعہ کرتے تھے. تو ہمیں بھی نماز ختم کرنے کے فوراً بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ ہلکی سی بلند آواز میں کہنا چاہیے. پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ الفاظ، یہ بھی جو پوسٹرز ہیں ان میں الفاظ لکھے لگے ہوتے ہیں، یہ الفاظ بھی مسنون ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے. اے اللہ، آپ سلامتی والے ہیں اور آپ ہی سے سلامتی ملتی ہے، آپ ہی برکت دینے والے ہیں، آپ بزرگ اور عظیم ہیں. پھر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر روز انسان سے اس کو جو نعمتیں دی گئیں اس سے ان کا سوال کیا جائے گا، اور ہر جز سے اس کی نعمتوں کا سوال کیا جائے گا. اور ہمیں جتنی نعمتیں دی گئی ہیں ہم ان نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. اللہ کی اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں کہ ان کا ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بلکہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں خیر ہوتی ہے، تو جو چیز بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات تو ہمارے ساتھ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر غمزدہ ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہہ دیتے ہیں. تو نہ شکر کرنا تو دور کی بات، ہم تو ناشکری پہ اتر آتے ہیں. لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کے بعد اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کے الفاظ پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو نعمتوں ہیں ان کی شکر کے لیے یہ کافی ہوتا ہے. تو 5 نمازوں کے بعد 5 دفعہ یہ الفاظ پڑھ لے تو پورے دن کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے. یہ تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ الفاظ کتنے اہم الفاظ ہیں. پھر ایک اور چیز جو ہر فجر اور ہر مغرب کی نماز کے بعد اگر ہم اپنی عادت بنا لیں تو بہت فائدہ مند، وہ کیا کہ اگر ہم 7 دفعہ نماز کے بعد اٹھے بغیر، بات کیے بغیر اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ یہ پڑھ لیں، تو یہ 7 دفعہ یہ پڑھنے سے، یہ وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے 7 دفعہ یہ پڑھ لیا تو اگر اس نماز کے بعد اس کی موت آ گئی، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد سے مغرب تک کے دوران کسی وقت موت آ گئی تو وہ جہنم سے معاف، اور مغرب کے بعد پڑھ لیا تو مغرب سے لے کے فجر تک کے درمیان میں اس کی موت آ گئی تو جہنم سے معاف.
میں اس بات کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ ہی نہیں کر سکتا کہ ہمیں جہنم سے معافی کی کتنی ضرورت ہے. تو جتنی ہمیں ایسی ٹپس مل جائیں ہمیں ویسی ان کو اپنانا چاہیے. اور بھی بہت سے مذکور اذکار ہیں، لیکن اگر ہم مختصراً طور پہ صرف یہی کر لیں، ایک کلمے کی موت کے لیے ایک بہت مستفید ہے جس نے یہ دعا پڑھ لی، اللہم بارک لی فی الموتی و فیما بعد، 27 دفعہ یا 21 دفعہ، جو اب کچھ میں 25 دفعہ بھی آتا ہے، 21 25 27. آپ جو شخص یہ الفاظ پڑھ لے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کلمے کی موت نصیب فرماتے ہیں. ہر نماز کے بعد نہیں، فجر کی نماز کے بعد و مغرب کی نماز. پھر اگر ہم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، یہ پوری جو تسبیح ہے اس کو اگر ہم پڑھ لیں 7-10 دفعہ، اس کے بہت فائدے ہیں. پھر اس کی تو کوئی اینڈ نہیں ہے، اگر میں اور تسبیحات بتاتا رہوں گا تو وہ بہت لمبی بھی ہو جائیں گی. مختصراً یہ جو 5-6 تسبیحات پڑھائیں، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر، اور تینوں کل 3 دفعہ. پھر مغرب اور فجر کے بعد اللہم اجرنی من النار، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 ٹائمز، الحمدللہ 33 ٹائمز، اللہ اکبر 33 ٹائمز، اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ آخر تک. اور یہ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ہر فرض نماز کے بعد. اگر یہی ہم انہی کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ شروع میں یہی بہت، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ آلریڈی ہمارے معمول میں شامل ہیں تو اور بھی اذکار ہیں جو کہ مسنون بھی ہیں اور ان کے فائدے بھی بہت ہیں. کچھ ایسے اذکار بھی ہیں جو کہ اگر عصر اور فجر کے بعد پڑھے جائیں ان سے ہر قسم کا جو ہے خطا معاف ہو جاتی ہے. وہ انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس وقت ان کے اوپر الگ سے بات کریں گے. تھوڑا سا اور آپ کا ٹائم لیتا ہوں. نماز میں خشوع کی اہمیت، خشوع اور خضوع کی اہمیت. ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ نماز میں میرا دھیان نہیں رہتا، مجھے نماز میں فوکس نہیں رہتا، میں نماز پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا، مجھے نماز میں جاتے ہی طرح طرح کے خیالات آ جاتے ہیں اور دھیان بڑھ جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ نماز کا خشوع جو ہے اس کا تعلق نماز سے نہیں. نماز کا خشوع ہماری نماز کے ارد گرد کی جو زندگی ہے اس سے ہے. جتنا ہماری زندگی میں تقویٰ ہوگا، جتنا ہمارے اندر اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، جتنا ہم اپنے کاموں کو گناہوں سے پاک رکھیں گے، اتنا ہمیں نماز کے اندر خشوع اور خضوع حاصل ہوگا. ایک اور بات بھی جان لیجئے، کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ سالکین ہیں، کہ جو ہمارا مراقبہ ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس مراقبے کی کیا کوئی اس کا وہ بتائیں، دلیل بتائیں. دلائل تو اس کے بہت ہیں، لیکن اس کو ایک اور چیز اگر آپ لوگ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو اس کی اہمیت بہت زیادہ سامنے آ جاتی ہے. کہ جب بچہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کس سے شروع کرتا ہے؟ قاعدہ سے سکھایا جاتا ہے، اس کو قاعدہ سکھایا جاتا ہے تاکہ اس کو الفاظ کی پہچان ہو جائے. پھر جب وہ الفاظ کی پہچان سیکھ لیتا ہے تو اس کا ناظرہ شروع ہو جاتا ہے. ناظرے کے بعد کچھ بچے حفظ پہ چلے جاتے ہیں، اور جب وہ حافظ بن جاتے ہیں تو ان کے لیے قرآن پڑھنا پھر ان کو تکلف نہیں کرنا پڑتا، وہ بلا تکلف قرآن پڑھتے ہیں، ان کو کوئی خاص ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی، ان کے لیے ایک نیچرل چیز ہوتی ہے. لیکن شروع کہاں سے کیا؟ انہوں نے قاعدہ سے شروع کیا. اور قاعدہ کی کوئی دلیل نہیں موجود، قاعدہ تو ایک چیز نکالی بنائی گئی قرآن تک سکھانے کے لیے، قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے اس کو نکالا گیا. مراقبے کا ایک جو بہت اہم جز ہے وہ یہ ہے اپنا فوکس، اپنی تھاٹس کو کنٹرول کرنا. مراقبے میں جو ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا فوکس رکھیں اپنے دل کے اوپر اور اپنے ذہن کو خالی رکھیں اپنے خیالات سے، سوچوں سے. تو یہ جو فوکس کرنے کی ایکسرسائز ہے
یہ ایکسرسائز ایونچولی اس کے رزلٹس آنا شروع ہوتے ہیں نماز میں، کہ نماز کے اندر پھر ہماری خیالات ادھر ادھر ڈیویٹ نہیں کرتے. اور جس نے مراقبہ کیا ہے اس نے آگے جا کے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ اس کی نماز میں زمین آسمان کا فرق آ گیا. بلکہ آگے جا کے ہمارا ایک سبق ہے جس کا ہے ہی حقیقت نماز، اس کا سبق کا نام ہی حقیقت نماز ہے، اور وہ یہی ہے کہ اس سبق پہ جا کے پھر انسان کو نماز کی حقیقت، نماز کی اصل حاصل ہوتی ہے. تو مراقبہ پہلا قدم ہے. جو حضرات اس وقت مراقبے کے ابتدائی اسباق میں ہیں، یہ پہلا قدم ہے ایونچولی اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع لے کے آنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نماز کے اندر خشوع ہوتا ہے. اور نماز کے اندر خشوع یہی ہے کہ جب وہ نماز اللہ اکبر کر لیں تو اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے ان کا نماز کا دھیان بٹے. اچھا، یہ تو بات میں نے جو ابھی بات کی کہ یہ آپ کی مائنڈ کے پرسپیکٹیو سے تھا، لیکن نماز میں ایک اور چیز بھی ہے جیسے خشوع اور خضوع. خشوع کا تعلق آپ کے دل سے ہے کہ آپ کا دل نماز میں بالکل 100% جمع ہوا ہے اور ادھر ادھر خیالات نہیں جا رہے. خضوع یہ ہے کہ آپ کی جسم جو ہے وہ بھی 100% نماز میں شامل ہے. اب آپ نماز میں جانے کے بعد کوئی ایسی حرکت کریں جو کہ نماز کے حرکات کے علاوہ ہو تو وہ نماز کے خلاف ہے. نماز میں موجود ہو کے اپنے ہاتھوں کو ایک جگہ اسٹیٹک رکھنا، نماز میں ناک صاف کرنا، کانوں کو ہلاتے رہنا، یا ویسے ہی ہاتھوں کے ساتھ کھیلتے رہنا، انگلیوں کو مشق کرتے رہنا، یا کبھی ٹوپی کو آگے کرنا، ٹوپی کو پیچھے کرنا، یہ ساری چیزیں کرنا نماز کے آداب کے خلاف ہیں، اور نماز کو جو ہے وہ اس کے جو کینسلیشن کے لیے مطلب اس کی ایکولنسی بنتی ہے. یہ چیزیں، یہ ایکسٹرا حرکات نماز میں نہیں کرنی چاہیے. حتیٰ کہ نماز میں کثرت سے کھانسی کا آنا یا کثرت سے جمائی کا آنا، حدیث مبارکہ میں اس کو شیطان کی طرف سے کہا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر واقعی گلا خراب ہے اور آپ کو نزلہ زکام ہوا ہے، اب آپ کہیں کہ مجھے کھانسی جو ہے وہ شیطان سے لگ گئی ہے. وہ نماز اور نماز کے باہر دونوں ہی میں یہ حالت ہے، آپ کو کھانسی آ رہی ہے. اکثر حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف نماز میں جاتے ہی، اگر آپ کبھی اجتماع میں نہیں اعتکاف میں یہ بات اکثر نوٹ کرنے کو ملتی ہے کہ جب نماز نہیں کھڑی ہوتی، کیونکہ اس میں آپ سارا وقت ہی مسجد میں ساتھ ہوتے ہیں لوگوں کے، تو آپ غور کرتے ہیں کہ کبھی غور کریں تو ویسے کھانسی کی اتنی آواز نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جیسے ہی نماز کھڑی ہوتی ہے طرح طرح کی کھانسی کی ورائٹی جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا کہ اس طرح نماز میں کھانسی کا کثرت سے آنا یا جمائی کا کثرت سے آنا یہ شیطان سے ہے. جمائی اگر آئے، کھانسی تو آئے تو وہ تو آ گئی، اب کیا کر سکتے ہیں، لیکن جمائی اگر آئے تو جمائی کو دبانا چاہیے، جمائی کو دبانا چاہیے، اس کو جو ہے وہ فری نہیں چھوڑنا چاہیے. میں نہیں کرتا، بھی ویڈیو جا رہی ہے لوگ کیا کہیں گے، تو اس لیے، لیکن یہ ہے کہ جمائی جو ہے اس کو دبانا چاہیے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. اور خشوع سے متعلق چند اہم باتیں یہ کہ امام غزالی، امام قرطبی اور اسی طرح بعض باقی ائمہ نے فرمایا کہ خشوع فرض ہے. اگر پوری نماز بلا خشوع کے گزر جائے تو نماز کامل نہیں ہوگی. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جس کی نماز خشوع اور خضوع سے خالی ہو، جس کا قیام خشوع سے خالی ہو، جس کے رکوع اور سجدہ بھی صحیح نہ ہو، اور تو اس کی نماز ایک سیاہ کالی نمودار ہوتی ہے، اور وہ بدوا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا یا برباد کیا، اس طرح اللہ تجھے برباد کرے. اور پھر نماز پرانے کپڑے کی طرح اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اگر نماز میں پڑھتے پڑھتے کبھی آپ نے لوز ٹوپی پہنی ہو اور ٹوپی گر جائے تو اس ٹوپی کو اٹھا کے دوبارہ نہیں پہنتے، یہ نماز کے ایکسٹرا حرکتوں میں سے اس کو پھر جانے دیتے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو گویا آخری نماز سمجھ کر پڑھو، اس شخص کی طرح جیسے گمان ہو کہ اب اس کے بعد نماز کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو گویا آخری نماز ہے اور تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، بس اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صحابہ اکرام کی نمازوں کے بارے میں ایسے واقعات اکثر آتے ہیں کہ آپ ایسے نماز پڑھا کرتے تھے کہ ان کو تیر بھی آ کے لگتے تھے تو ان کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، کسی غزوے میں 2 صحابی تھے، مجھے ایگزیکٹ ان صحابہ کے نام یاد نہیں آ رہے اس وقت، کہ وہ ان کو رات پہ ڈیوٹی پہ مامور کیا گیا کہ وہ باقی جو ہے وہ مسلمان سوئیں گے، وہ اس وقت ڈیوٹی دیں گے اور نظر رکھیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم رات میں جاگے ہوئے ہیں تو ہم نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک صحابی نے جب نفل پڑھنا شروع کیے تو جب دشمنوں نے دیکھا کہ وہ اس طرح نفل پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے تیر پھینکنا شروع کیے، اور ان کو اتنے تیر لگے کہ وہ خون و خون ہو گئے، لیکن جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان کو نظر آیا کہ ان کو تیر لگے، ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ ان کو تیر لگے ہوئے تھے۔ حضرت علی کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے کہ ان کو لڑائی کے دوران تیر لگا، صحابہ نے ان کو سے تیر نکالنے کی کئی دفعہ کوشش کی، لیکن وہ تکلیف کی کثرت کی وجہ سے تیر نہیں نکل سکا۔ پھر وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں اب نکالنا چاہیے۔ انہوں نے نماز کی حالت میں تیر نکال لیا۔ جب آپ نے نماز ختم کی اور سلام پھیرا تو کہا کہ تم لوگ کیوں جمع ہوئے ہو؟ تیر نکالنے کے لیے جمع ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تیر تو ہم نے نکال لیے۔ تو انہوں نے کہا اچھا مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اب یہ نماز کی کیفیت کیا کیفیت تھی یہ اللہ ہی جان سکتے ہیں کہ وہ کون سا مقام تھا جہاں پہ جسم اور روح میں حال سے بالکل ایک دوسرے سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا تھا، لیکن یہ ایسا ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ممکنات میں سے ہے، یہ غیر ممکن چیز نہیں۔ جمائی کے بارے میں ایک اور چیز آتی ہے کہ جمائی آئے تو منہ بند رکھنا چاہیے، اگر کھل جائے تو کھڑے ہونے کی حالت میں سیدھے ہاتھ سے اور باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے بند کرنا چاہیے، یعنی کہ سیدھے ہاتھ اگر قیام میں آئے تو ایسے، اور ورنہ باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے بند کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آج ہم یہاں تک ہی کرتے ہیں، پھر اگلی اس میں انشاءاللہ دعا، بلکہ اگر چلیں بس اتنا ہی کافی ہے، 50 منٹ ٹھیک ہے، چلیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔